بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ختم نبوت فورم کا منتظم اعلیٰ مبشر شاہ، جو کہ سچی بات نام کی آئی ڈی سے فیس بک پہ اور دیگر سوشل میڈیا پہ موجود ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب، ابھی ہم مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے کچھ علمی اور فنی اور سائنسی کارناموں کے بارے میں سنیں گے کہ مرزا غلام قادیانی صاحب کتنے بڑے وہ سائنسدان تھے، اور ایسا سائنسدان کہ شاید ہی دنیا میں کوئی سائنسدان گزرا ہو۔ تو جناب، مرزا صاحب کی مرزا صاحب کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات یہاں سن لیں آپ۔ یہ ملفوظات کی جلد نمبر اول ہے، اور صفحہ جو ہے 38 ہے، اور اس کے اوپر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ یقیناً سمجھ لو سیف کی نہیں بلکہ قلم کی ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ تلوار کی ضرورت نہیں ہے، قلم کی ضرورت ہے۔ ہمارے مخالفین نے اسلام پر جو شبہات وارد کیے ہیں اور مختلف سائنسوں اور مقاصد کی روح سے اللہ تعالیٰ کے سچے مذہب پر حملہ کرنا چاہا ہے، اس نے مجھے متوجہ کیا ہے کہ میں قلمی اسلحہ پہن کر اس سائنس اور علمی ترقی کے میدان کارزار میں اتروں اور اسلام کی روحانی شجاعت اور باطنی قوت کا کرشمہ دکھلاؤں۔ میں کب اس میدان کے قابل ہو سکتا تھا؟ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی بے حد عنایت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے جیسے عاجز انسان کے ہاتھ سے اس کے دین کی عزت ظاہر ہو۔ تو اس عبارت کے اندر، اپنے ملفوظات کے اندر مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ کہ یہ سائنس کا دور ہے اور یہ قلمی دور ہے اور یہاں علم و فن کا دور ہے، تو میں جو ہوں میں ان سب کے اوپر ہیوی ہوں، یعنی میں سب سے اعلیٰ اور بالا ہوں۔ یہ تمام سائنس اور تمام سائنسی علوم اور تمام قسم کی ٹیکنالوجی، یہ سب نیچے ہے۔ میری ٹیکنالوجی، میری سائنس، میرے علمی کارنامے سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو یہ آپ کو ایک ریفرنس دینا تھا۔ اس کے نیچے آپ مرزا صاحب کی سائنسی باتیں تھوڑی سی سماعت فرمائیں۔ یہاں میں صرف چند ذکر کروں گا، ویسے تو ایک پوری لسٹ بنی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں جی، شبنم کے قطروں سے جاندار کی پیدائش ہو سکتی ہے، یہ مرزا صاحب کی ایک ایجاد ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں چشمہ معرفت ہے، یہ اوریجنل صفحہ بھی دیا ہوا ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روحانی خزائن جلد 23 ہے، صفحہ 124 ہے، چشمہ معرفت۔ یہاں دیکھیں، کہتے ہیں کہ اور اس مادہ کے لیے ضروری نہیں کہ ساگ پات کی کسی قسم پر روح شبنم کی طرح گرے اور اس سے روح کا نطفہ پیدا ہو، بلکہ وہ مادہ گوشت سے بھی پیدا ہو سکتا ہے، خواہ وہ گوشت بکرا کا ہو یا مچھلی کا ہو، یا ایسی مٹی ہو جو زمین کی نہایت عمیق تہہ کے نیچے ہوتی ہے، جس سے مینڈکیں وغیرہ کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہاں مرزا صاحب کی سائنس یہ کہتی ہے کہ بھائی، جو عام گوشت پوست ہوتا ہے نا، کوئی سی جانور کا سڑ گل جاتا ہے، تو اس سے بھی جاندار جو ہے نا پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ویسے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر مرغیاں مر جائیں تو ان کو دبا دیا جائے کسی جگہ پہ، تاکہ وہاں سے نئی مرغیاں بن جائیں۔ کوئی کسی کا گدھا فوت ہو جائے، کسی کا جو ہے نا گھوڑا مر جائے، یا اس طرح کی کوئی اور مہنگے مہنگے جانور ہیں، جیسے وہ ہے بھینس ہے، گائے ہے، یہ فوت ہو جائے، مر جائے، تو بھائی اس کو مٹی میں دبا دیں تو وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ سائنس ہے مرزا صاحب کی۔ تو آگے نیچے دیکھیں، اگر آپ کا دودھ بھائی سڑ جائے، گل جائے، خراب ہو جائے، تو اس کو بس ہتھیلی پہ آپ نے رکھنا ہے، تو آپ دیکھتے رہیں اس کو بس بڑے غور سے، تو آپ کے ہاتھ کے اوپر کیڑے بن جائیں گے۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 23 ہے، صفحہ 125 ہے، چشمہ معرفت۔ یہاں کہتے ہیں کہ اگر تم مثلا دودھ کو جو باسی ہو کر سڑنے کو ہے ہاتھ میں لو اور خوب اس دودھ میں نظر لگائے رکھو، تو تمہارے دیکھتے دیکھتے ہزار ہا کیڑے بن جائیں گے۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے جناب، اس کو کہتے ہیں جادو، وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ تو یہ اس سائنس پہ عمل کر کے دیکھیں، بڑا فائدہ ہوگا، اور کیڑے ہی کیڑے ہو جائیں گے آپ کے ہاتھ میں۔ لیکن دودھ کا سڑا ہونا ضروری ہے، دودھ باسی ہونا چاہیے، سڑا گلا بو آنی چاہیے دودھ کے اندر۔ اس کو ہاتھ میں رکھیں اور آپ دیکھتے رہیں بس ٹک ٹکی باندھ کے، تو وہ کیڑے ہی کیڑے بن جائیں گے، لوگ بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ بھی متاثر ہو جائیں گے۔
تو ایک تیر سے دو تین چار شکار ہو جائیں گے۔ آگے دیکھیں جی، بھائی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ہماری زمین کے نیچے بھی ہے نا کچھ جاندار پائے جاتے ہیں، یا مطلب یہ کہ انسان بھی پائے جاتے ہیں، اور مزید جانور بڑے بڑے جو ہیں، بھینس ہے، بکری ہے، یہ ساری چیزیں جو جاندار ہیں نا، یہ سارے زمین کے نیچے جو ہے نا 70-80 گز تک نیچے زمین کھودیں تو نیچے آپ کو ایک نئی دنیا آباد ملے گی۔ یہ چشمہ معرفت ہے، اور جلد نمبر 23 ہے، صفحہ 130 ہے۔ اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مثلا زمین کے نیچے کا طبقہ جو 70-80 ہاتھ تک کھود کر پھر دکھائی دیتا ہے، اس میں جاندار پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ ہے سائنس۔ یہ آج تک میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے یہ ایجاد کی ہو، یہ مرزا صاحب کا کارنامہ تھا، کیونکہ مرزا صاحب بہت بڑے سائنسدان بھی تھے۔ وہ صرف نبی یا رسول ہونے کا ان کا دعویٰ نہیں تھا، بلکہ وہ بہت بڑے سائنسدان بھی تھے۔ تو ان کی سائنس یہ کہتی تھی کہ بھائی 70-80 گز نیچے جائیں نا اگر، تو ایک نئی دنیا آباد ہے ہماری۔ اچھا بھیا، یہاں تو اور آپ کو مزہ آ جائے گا، خوش ہو جائیں گے آپ۔ اب تو آپ مرے ہوئے جانوروں کو شہد، سہاگا اور گھی کے اندر پکائیں، جوش دیں تو وہ پھر زندہ ہو جائیں گے۔ تو کوئی بھی آپ کا بندہ مر جائے، اور اس کو بس آپ گھی ابالیں، کوئی 2-4 من گھی، اس کے اندر اس کی لاش کو پھینک دیں، تو اللہ کی کرنی ہوگی، بس مرزا صاحب کی دعا ہوگی اور مرزا صاحب کی سائنس کا کرشمہ جاگ پڑے گا اور وہ بندہ زندہ ہو جائے گا۔ تو یہاں دیکھیں، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 23 ہے، اور صفحہ 171 ہے جناب، چشمہ معرفت۔ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دنیا میں ہزاروں چیزیں نیست ہیں، ہست ہو رہی ہیں، مثلا ایک دانت جو بالکل نیست ہو جاتی ہے اور مر جاتی ہے، وہ شہد اور سہاگا اور گھی میں جوش دینے سے پھر زندہ ہو جاتی ہے، اور ہو جاتی ہے۔ کسی نے پنجابی میں کہا ہے، شہد سہاگا گھی موئی دات دا ایہو جی، یعنی شہد، سہاگا اور گھی جو ہے مری ہوئی دھات کی یہی جان ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بس سہاگے کے اندر یا گھی کے اندر یا شہد کے اندر بس مردے کو ڈال دو، زندہ ہو کے سامنے آ جائے گا، اٹھ کھڑا ہوگا، چھو منتر۔ آگے جناب ایک اور نئی بات سن لیں، یہ یقین مانے ایسی ایسی سائنس آپ ایسی ہے، یہ مرزا صاحب کی بڑی نوازش تھی کہ اتنی اتنی سائنسی کارنامے وہ ہمارے سامنے پیش کر گئے ہیں کہ جناب اب تو کوئی مردہ جو ہے نا، وہ مردہ نہیں رہ سکتا کم از کم۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ گلہری ہے، گلہری کو آپ ڈنڈے سوٹے ماریں، اس کا سر جب پھس جائے تو اس کو گوبر کے اندر اس کا سر ڈال دیں، تو بس گلہری پھر زندہ ہو جائے گی۔ یہ ہے چھو منتر۔ تو جناب آپ نے اب یہ کام اگر کسی کے سامنے کر دیا نا، تو یقین مانے آپ جو سا بھی دعویٰ کر دیں گے وہ قبول کر لے گا۔ تو بس آپ یہ چھو منتر ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ یہ ہے روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 23 ہے، صفحہ 171 ہے۔ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ مرزا صاحب کہتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب ایک گلہری کو پتھر یا سوٹے سے مارا جائے اور وہ بظاہر بالکل مر جائے مگر ابھی تازہ ہو، تو اگر اس کے سر کو گوبر میں دبایا جائے تو چند منٹ میں وہ زندہ ہو کر بھاگ جاتی ہے۔ مکھی بھی اگر پانی میں مر جائے تو وہ بھی زندہ ہو کر پرواز کر جاتی ہے، اور بعض جانور جیسے زنبور، زنبور کہتے ہیں وہ بھیڑ جو ہوتی ہے، بھیڑ، اور دوسرے حشرات الارض سخت سردی کے ایام میں مر جاتے ہیں اور زمین میں یا دیواروں کے سوراخوں میں چمٹے رہتے ہیں، اور جب گرمی کا موسم آتا ہے تو پھر زندہ ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چھپکلیاں ہوتی تھیں ہمارے گھروں میں، تو وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ ایسے دیوار کے اوپر چپٹی ہوتی تھی، تو ہم سمجھتے تھے کہ وہ زندہ ہے، لیکن 2-4 دن وہ ویسے ہی اسی جگہ چپٹی رہتی تھی، تو وہ بعد میں پتہ چلتا تھا کہ وہ مری ہوئی ہے، وہ ویسے ہی نا، وہ ناخن اس نے دیوار کے اندر ایسے چپکائے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ بعد میں پھر گرمیوں کا جب موسم آتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں، نہیں تو ہم تو ان کو جو ہے نا کوڑے کرکٹ میں پھینک دیتے تھے۔ اگر ہمیں یہ پتا ہوتا تو جناب ہم ان کو رہنے دیتے، ایک سردیوں کا انتظار کرتے، گرمیوں کا، تو جب گرمی آتی تو وہ پھر زندہ ہو جاتی۔ تو یہ بہرحال گستاخی ہو گئی ہے، آئندہ ہم یہ کر کے دیکھیں گے جناب، یہ بھی سائنسی کارنامہ ہے۔ آگے جناب یہ ایک اور کارنامہ سن لیں کہ درختوں کے پتوں سے بڑے بڑے پرندے جو ہے نا وہ خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی مرزا صاحب کی سائنس ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 23 ہے اور صفحہ ہے 282، چشمہ معرفت رسالہ ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض درخت ایسے ہیں کہ ان کے پتوں میں سے بڑے بڑے پرندے پیدا ہو جاتے ہیں، ان میں سے ایک آگ کا درخت بھی ہے، اور اس کی نظیریں ہزار ہاں ہیں، نہ صرف ایک دو۔
تو مطلب یہ اک کا جو درخت ہوتا ہے نا، وہ پودا، چھوٹا سا پودا ہوتا ہے اک کا، عام گاؤں کے اندر پایا جاتا ہے، تو مرزا صاحب کہتے ہیں اس کے پتوں کے اندر سے نا پرندے پیدا ہوتے ہیں۔ اب وہ پرندے پتہ نہیں کتنے بڑے پیدا ہوتے ہیں، وہ کوئی ایل، کوا، چیل، شاید اس قسم کی کوئی کبوتر، ہاں جی، چڑیا، یہ اس طرح کے وہ جانور پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ مرزا صاحب کی سائنس ہے۔ اچھا جناب، آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں۔ یہ نئی ایک خبر آپ کو سنائیں گے ہم کہ مرزا صاحب جس پاک ہستی، اور مرزا صاحب جیسی پاک ہستی جس پاک علاقے میں رہتی تھی، اور وہ اتنی عظمت والی تھی کہ وہاں کے جو مرد تھے وہ عورتوں کی طرح دودھ دیا کرتے تھے۔ ہاں جی، یہ کوئی دنیا کی ایسی جگہ نہیں آپ کو ملے گی کہ جہاں کے مرد عورتوں کی طرح اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوں۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 99 ہے، سرمہ چشمہ آریہ۔ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد 3 معتبر اور سکہ اور معزز آدمی نے میرے پاس بیان کیا ہے کہ ہم نے بچشم خود چند مردوں کو عورتوں کی طرح دودھ دیتے دیکھا ہے، بلکہ ایک نے ان میں سے کہا کہ امیر علی نام ایک سید کا لڑکا ہمارے گاؤں میں اپنے باپ کے دودھ ہی سے پرورش پایا تھا، کیونکہ اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ ہے جناب، یہ قادیان علاقہ جو ہے نا اس کے کرشمے ہیں جناب۔ تو بہرحال آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں جناب۔ ریشم کی مادہ بے نر کے انڈے دیتی ہے جناب، جو مطلب یہ کہ ریشم کی جو وائف ہوتی ہے، ریشم کا جو کیڑا ہوتا ہے اس کی جو وائف ہے، اس کی مادہ، وہ جو ہے نا وہ اپنے نر کو پاس آنے کے بغیر ہی انڈے دے دیتی ہے۔ آپ بات تو سمجھ گئے ہوں گے نا، مطلب یہ کہ وطی کروائے بغیر ہی اس کے انڈے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک سائنس ہے جناب۔ روحانی خزائن جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 99 ہے، سرمہ چشمہ آریہ۔ اور مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کبھی ریشم کے کیڑے کی مادہ بے نر کے انڈے دیتی ہے اور اس میں سے بچے نکلتے ہیں۔ تو جناب آگے ذرا تھوڑا سا ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ چوہا جو ہوتا ہے نا، چوہا وہ جب مٹی کے اندر خشک ہو کے مر جائے تو بس ایک نیا کرشمہ ہو جائے گا کہ جناب اس کا آدھا دڑ مٹی کا بن جائے گا، آدھا دڑ اس کا چوہا بن جائے گا۔ یہ جناب روحانی خزائن جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 99، سرمہ چشمہ آریہ ہے۔ اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ چوہا مٹی خشک سے پیدا ہوا جس کا آدھا دڑ تو مٹی تھی اور آدھا چوہا بن گیا۔ کمال ہو گئی ہے جناب۔ آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں ہم جناب، اپنے فورم کے صفحہ نمبر 2 پہ جاتے ہیں۔ تو یہاں جناب دیکھ لیں آپ کہ یہ ایک حکیم صاحب گزرے ہیں، حکیم کرشی صاحب۔ تو مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کی ایڑی کے اندر نا، ان کی ایڑی کے اندر وہ ایک سوراخ ہو گیا تھا، اور وہ حکیم کرشی صاحب جس سوراخ سے مطلب یہ کہ پیٹھ سے چونکہ بندہ پخانہ کرتا ہے نا، تو وہ پیٹھ ان کی شاید بند ہو گئی تھی، تو وہ سوراخ سے پھر انہوں نے پخانہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایڑی سے، ایڑی کے اندر سوراخ ہو گیا تو وہاں سے پخانہ کرنا شروع کر دیا۔ اگرچہ یہ بات ایسی نہیں ہے، یہ مرزا صاحب کو الہام ہوا تھا۔ حکیم کرشی صاحب کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، ان کی کسی کتاب میں ایسا کچھ نہیں ملتا، ان کی سوان حیات میں ایسا کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو بہرحال جی یہ صفحہ دیکھ رہے ہیں آپ، روحانی خزائن جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 99، سرمہ چشمہ آریہ۔ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کرشی نے بھی خود اپنی اڈی میں، یہ ایڑی کو اڈی کہہ رہے ہیں، یہ مرزا صاحب کی اردو ہے، یہ فصیح و بلیغ اردو ہے، یعنی ایڑی کو اڈی کہتے ہیں۔ ایڑی پنجابی والا حرف ہے، تو آپ کو پتہ ہے اردو جو ہے نا وہ لشکری زبان ہے، اس میں پنجابی سب چیزیں مکس ہوتی ہیں، تو یہ مرزا صاحب کی فصیح و بلیغ قسم کی اردو ہے، اور وہ ایڑی کو اڈی کہہ رہے ہیں۔ خود اپنی اڈی میں سوراخ ہو کر اور پھر اس راہ سے مدت تک براز یعنی پخانہ آتے رہنا تحریر کیا ہے۔ آگے جناب ایک آخری بات کر کے ہم جو ہے نا اجازت چاہیں گے کہ آپ نے جو ہے نا وہ مردے زندہ کرنے کے معاملے تو سنے ہی ہوں گے نا۔ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن یہ بھی مرزا صاحب کا کارنامہ سن لیں۔ وہ چمیاں لے کے نا، چمیاں پپی جس کو کسنگ کہتے ہیں، کسنگ کر کے بندے کو زندہ کر لو، یہ ایک سائنس ہے بڑی کمال کی۔ یہ جناب سیرت المہدی صفحہ 811 ہے، حصہ سوم ہے۔ یہاں سننے بادشاہ نے سن کر کہا اچھا اس کی ازمائش کر لو، چنانچہ شہزادی کو کہا کہ اس مردہ کو بوسہ دو۔ اس کے بوسہ دینے کی دیر تھی کہ وہ شخص اٹھ بیٹھا۔ یہ مرزا صاحب اصل میں قصہ سنا رہے ہیں ایک،
یہ دیکھیں مسیح موعود نے ایک قصہ بیان فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، تو یہ قصہ ہے، اور مرزا صاحب کے چونکہ کلمات سارے الہامی تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے، اور اس کو میں جھوٹ کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے. تو یہ تھی مرزا صاحب کی سائنس جناب. اور تمام احمدی دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ تمام جتنے بھی ہم نے آپ کو کیے ان کو ایک دفعہ کر کے دیکھیں، بڑے فائدے ہوں گے یارا. اور آپ کوشش کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.